بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 74۔ ہر صورت حال میں رب کی طرف جانے والا دروازہ موجود ہے۔ اگر ہم مایوس ہیں تو اس کی ذات میں امید کا دروازہ موجود ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو وہاں توبہ اور رحمت کا دروازہ موجود ہے۔ اگر ہم حاجت مند ہیں تو وہاں حاجت روائی اور دعا کا دروازہ ہے۔ اگر ہم کھو گئے ہیں تو اس کی رہنمائی طلب کرنے کا دروازہ ہے۔ اگر ہم ٹوٹ چکے ہیں تو اس کے جبر کا دروازہ موجود ہے۔ وہ جبار ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کا قلب دھوکہ کھا گیا، بندھا ہوا ہے اور کرچی کرچی ہو گیا تو وہاں الشافی، شفا دینے والے کا دربار ہے۔ جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں لازماً خدا کی جانب جانا چاہیے، اور جب ہم ہاریں تب بھی، جب ہم تگڑے ہوں، جب ہم کمزور ہوں، جب ہم وہ حاصل کر لیں جس کی جستجو میں تھے، اور جب ہم اسے نہ پا سکیں، جب لوگ ہم سے پیار کریں اور ہمیں قبول کریں، جب وہ توثیق کریں اور ہماری تعریف کریں، اور جب ہمیں وہ مسترد کریں اور حملہ آور ہوں، جب ہم امیر ہوں اور جب انتہائی حاجت مند اور غریب ہوں، جب ہم خوش قسمت اور مطمئن ہوں، جب ہم مایوسی اور اداسی سے بھرے ہوں، جب ہم خوش ہوں، جب ہمیں باہر نکلنے کی راہ دکھائی دے، جب مکمل طور پر نا امیدی چھائی ہوئی ہو اور ہم پھندے میں پھنسا ہوا محسوس کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ایک بار جکڑا ہوا پایا۔ آپ بحیرہ احمر کے سامنے کھڑے تھے اور نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن ایک سپر پاور کی فوج سر پر چڑھی آئی تھی۔ جہاں آپ کے ارد گرد موجود لوگ مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ موسیٰ بالکل نہ ہچکچائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نمبر 26 آیت نمبر 60 سے 63۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی جانب سفر کا آغاز اچھے موسم میں ہی کریں گے، سو وہ انہیں نوازتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی جانب صرف مایوسی کے عالم میں بڑھیں گے، لہٰذا وہ انہیں شدید موسم دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عبادت کے ذریعے رب تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ ٹوٹ کر اور انکسار کے ساتھ اپنے رب کی جانب رینگتے ہیں، کچھ اپنی ضرورت اور غربت میں نزدیک ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے لیے شفقت، رحم اور دردمندی کے ذریعے اللہ کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ خوف کے سبب اللہ کی طرف آتے ہیں اور اس کی پناہ کھوجتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخلوق کو دے کر اور غنا سے کام لے کر اس تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ تو گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کو تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ توبہ اور پچھتاوے کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا، سلف میں سے کسی کا قول ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے سبب جنت میں داخل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی عمل کرے اور اس کے باعث جہنم میں چلا جائے۔ انہوں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے اسی کا خیال آتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ وہ معافی کا طلبگار اور اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے اور اسی کے متعلق سوچتا رہے، اور جب وہ بیٹھا یا کھڑا ہو یا چلتا ہو وہ اسی کے متعلق سوچتا رہے، اور یہ چیز اس کے اندر خود پسندی اور فخر کو بھر دے تو یہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ پس گناہ ہی وہ عنصر ہو سکتا ہے جو اسے عبادت اور اعمال صالحہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔
اور اس کے رویے میں تبدیلی کا سبب بنے، اور وہ خدا سے خوف کھائے اور اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے اور شرمندہ ہو اور اس کے سامنے ذلت محسوس کرے، شرم سے سر جھکائے، ندامت کے آنسو بہائے، اپنے رب سے بخشش کا طلب کرے۔ ایسے اثرات مرتب کرنے والا شخص اس شخص کے لیے بہتر ہے بجائے اس عبادت کے جو اسے مغرور اور شیخ خور بنا دے۔ بلا شبہ اللہ کی نظر میں یہ گناہ بہتر ہوگا، اور امکان ہے کہ وہ نجات حاصل کر پائے گا بجائے اس شخص کے کہ جو خود پسندی میں مبتلا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی ایسے الفاظ کہتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور پر دلالت کرتے ہیں، تب بھی اللہ اس چیز پر گواہ ہے جو اس کے دل میں ہے۔ ایسا شخص لوگوں سے اس لیے نفرت کر سکتا ہے کہ وہ اس کی عزت نہیں کرتے اور اس کے سامنے انکساری نہیں دکھاتے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے اپنا جائزہ لے تو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ کیا خوب بات لکھی ہے۔ آپ آس پاس کے لوگوں پہ بھی غور کریں، کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں جو نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ ذرا سی بھی ناپسندگی کا اظہار کریں، ان کی کسی بات پہ ان کو ٹوک دیں کہ بھئی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، یہ کام آپ نے صحیح نہیں کیا، وہ فوراً غصے سے لال پیلے ہو جاتے۔ کیونکہ اصل میں ان کے دل میں نیکی کا بدلہ چاہیے تھا، بھرپور عزت اور اقتدار جو ان کو نہیں مل سکی، اور جو ان کو ہلاتا ہے تو پھر وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ تو بعد میں آئے گا لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھاگ کر، چل کر یا رینگ کر بھی اللہ کی جانب جانے سے منع کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ لازماً زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے۔ کچھ فرعون کی مثل صرف اسی وقت اللہ کی جانب بڑھتے ہیں جب وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ ہم سب کا انجام رب پر ہی ہے، چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اور کس حالت میں اللہ کی جانب سفر کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب سفر کر سکتے ہیں، سیدھے راست باز سے انکسار کے ساتھ لیکن باوقار، یا فرعون کے مانند جس نے انکار کر دیا جب تک کہ وہ اللہ کی جانب نہیں لایا گیا، ذلیل و رسوا ہو کر۔ جذبات اور رب۔ ہمارے جذبات کے متعلق ایک راز ہے، خوف کو لیجیے۔ یا تو یہ ہمیں بیرون کی جانب دھکیلتا ہے، گھبراہٹ، بے حسی اور لڑائی کی جانب، یا یہ ہمیں اندرون کی جانب دھکیلتا ہے، پناہ کی کھوج، ساکت، تحفظ کی جانب اور سکون۔ آج جب آپ خود کو خوف زدہ محسوس کرتے ہیں، جب ہم سب خود کو خوف کا شکار پاتے ہیں، کس جانب ہم بڑھیں؟ کیا ہم غصہ اور دباؤ کی حالت میں ہیں؟ ان پر برس پڑتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں؟ کیا ہم خود پر بے حسی طاری کرنے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، یا اپنا ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے بڑھاتے ہیں؟ کیا ہمارا خوف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم دفاعی انداز میں روبہ عمل ہوں یا بلند ہوں اور قصداً عمل کریں؟ کیا یہ ہماری خود غرضی میں اضافے کا باعث بنتا ہے یا ہمدردی میں؟ یاد رہے کہ ہم ایسی دنیا میں نہیں رہتے جہاں بے ترتیب واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوں۔ ہر شے کسی مقصد اور نمونے کے مطابق ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہم ایسی دنیا میں نہیں رہتے جہاں بے ترتیب واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوں۔ ہر شے کسی مقصد اور نمونے کے مطابق ہو رہی ہے۔ ایک الوہی منصوبے کے مطابق یہ توحیدی مثالی نمونہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک پتا بھی خالق کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ جس طرح صحت تخلیق کی گئی ہے، اسی طرح سے بیماری بھی تخلیق ہوئی ہے۔ جذبات بھی ایک تخلیق ہے، اور انہیں تخلیق کرنے کا ایک مقصد ہے۔ جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں تو اس خوف سے مت منہ موڑیں۔